أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بندہ مومن کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ اس کی تاکید اور اس کی تائید احادیث میں بار بار آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت سی احادیث میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور واقعات کے ذریعے بھی والدین کی فضیلت کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ آیتوں کا ترجمہ تو میں بعد میں کروں گا۔ سب سے پہلے بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بڑا مشہور واقعہ، جریج عابد کا واقعہ۔ آپ کو میں پہلے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج عابد کا، جو بنی اسرائیل میں بڑا مشہور اور بہت ہی عبادت گزار شخص تھا، اس کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ یوں کہتے ہیں کہ یہ جریج پہلے ایک تاجر تھا، ایک ویپاری تھا۔ یہ بیچارہ کبھی کسی چیز کی تجارت کرتا، کبھی کسی چیز کی تجارت کرتا، کبھی اس کو نفع ہوتا اور کبھی نقصان ہو جاتا۔ ظاہر ہے اس کو کامیابی نہیں کہیں گے۔ کامیاب تاجر تو وہ ہوگا کہ وہ جدھر بھی ہاتھ بڑھائے اس کو نفع ہی نفع ملے، اس کو کامیاب تاجر بولیں گے۔ اور کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی نفع کبھی نقصان، تو یہ تجارت، یہ بزنس سکسیس نہیں ہوگی، اس کو کامیاب نہیں کہیں گے۔ تو کچھ دن تک تو اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن یہ بیچارہ اپنی تجارت سے، اپنے بزنس سے ایک دن یہ نا امید ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اب بزنس نہیں کروں گا، اور اگر کرنی ہی ہے تو مجھے ایسی بزنس کرنی ہے کہ جس میں نقصان کا نام ہی نہ ہو، ایسی بزنس میں کروں گا۔ لوگ سوچنے لگے کہ بھائی ایسا کون سا بزنس ہے جس میں نفع ہی نفع ہو، جس میں کبھی نقصان نہ ہو، یہ بیوقوف ایسی کون سی بزنس ڈھونڈ کر کے لائے گا۔ لوگوں نے اس پر اپنی نگاہ جما لی کہ یہ آخر کرے گا کیا۔ اس نے بھی عجیب بزنس کی۔ کیا کیا اس نے؟ اپنی بستی سے باہر دور جنگل کے اندر ایک خانقاہ، ایک صومعہ، ایک خلوت گاہ اس نے بنائی، جنگل میں، بستی سے دور باہر، اور بس رات دن اسی خانقاہ میں، اسی خلوت گاہ میں رہتا تھا، 24 گھنٹے۔ نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، مجاہدہ ہے، بس 24 گھنٹے وہیں رہتا تھا۔ اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، سب کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہ تھی وہ اس کی بزنس۔ چنانچہ اس کی ماں بڑی حیران و پریشان ہوئی کہ میرا لڑکا پہلے کچھ کما لیا کرتا تھا، گھر کا کچھ خرچہ چل جایا کرتا تھا، اور اب اس کو ہو گیا کیا؟ خانقاہ بنا لی ہے اور 24 گھنٹے وہیں رہتا ہے۔ تو ماں بیچاری کبھی کبھی اس کو ملنے کے لیے آیا کرتی تھی اور اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتی تھی، لیکن یہ دنیا سے منہ موڑ چکا تھا۔
اللہ کی یاد کو اپنے دل میں اس نے بٹھا لیا تھا، دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی، اور ماں نے باہر کھڑے ہو کر کے اوپر کو منہ کیا اور کہا کہ او جریج، یا جریج۔ جب اس کی ماں اس کو آواز لگا رہی تھی تو یہ نماز کے اندر مشغول تھا، نماز کی اس نے نیت باندھ رکھی تھی۔ چنانچہ ادھر باہر اس کی ماں اس کو آواز لگا رہی ہے، اور ادھر وہ خلوت خانے کے اندر ادھر نماز کے اندر مشغول ہے۔ تو یہ یوں کہنے لگا، نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اللہم امی و صلاتی، اللہم امی و صلاتی، کہ اے اللہ، ایک طرف تو میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز کے اندر مشغول ہوں۔ اب میں اپنی ماں کو جواب دوں یا اپنی نماز مکمل کروں؟ اپنے دل میں یہ کہنے لگا اللہم امی و صلاتی، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ اگر میں ماں کو جواب دیتا ہوں تو میری نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر میں نماز توڑ کر کے ماں کی بات کو مانتا ہوں، ماں کو جواب دیتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میری نماز ختم ہو جائے گی۔ آخر کار اس نے فیصلہ یہ کیا کہ بھلے ہی مجھے میری ماں پکار رہی ہے، مجھے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ چنانچہ نماز پڑھتا ہی رہا۔ ماں نے جب دیکھا کہ یہ جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ بیچاری واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن اس کی ماں کے دل میں پھر جریج سے ملنے کی محبت پیدا ہوئی، تو وہ بیچاری اگلے دن پھر آئی۔ اتفاق کی بات کہ جب ماں اس کی خانقاہ کے پاس پہنچی تو اتفاق کی بات کہ جریج پھر نماز میں مشغول تھا۔ ماں نے کل کی طرح پھر اس کو آواز لگائی، یا جریج، یا جریج، اور آج پھر یہ یوں ہی کہنے لگا اللہم امی و صلاتی، اے اللہ، ایک طرف مجھے میری ماں آواز دے رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز میں مشغول ہوں۔ اگر میں اپنی ماں کو جواب دیتا ہوں تو میری نماز ٹوٹتی ہے، نماز کو مکمل کرتا ہوں تو کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے، کروں تو کیا کروں؟ آخر کار فیصلہ اس نے یہ کیا کہ مجھے اپنی نماز ہی مکمل کرنی ہے۔ چنانچہ نماز میں مشغول رہا، ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی ماں بڑا تعجب کرنے لگی کہ میرے بیٹے کو آخر ہو کیا گیا؟ میں کل آئی، کل بھی اس نے میرا جواب نہیں دیا، اور آج آئی اور آج بھی یہ باہر نہیں نکلا، پوچھا نہیں کہ ماں کیا بات ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ماں بڑی حیران و پریشان ہوئی۔ جب جواب نہیں ملا تو ماں پھر واپس چلی گئی۔ تیسرا دن جب ہوا تو چونکہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، تیسرا دن جب ہوا تو ماں پھر آئی۔ اتفاق کی بات کہ آج پھر جریج نماز کے اندر مشغول تھا۔ ماں نے آ کر کے پھر کہا یا جریج، یا جریج، انا امکا، اے جریج کہ میں نیچے تیری ماں کھڑی ہوئی ہوں، ذرا تو جواب تو دے، آخر تجھے ہو کیا گیا؟ آج تیسرا دن ہے تو میرا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جریج تو چونکہ نماز میں تھا، آج پھر وہ نماز میں تھا، اور آج پھر کہہ رہا ہے اللہم امی و صلاتی، اے اللہ، ایک طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ آخر کار پچھلے دونوں دنوں کی طرح اس نے سوچا کہ بھلے ہی مجھے میری ماں پکار رہی ہو، مجھے اپنی نماز مکمل کرنی ہے، نماز کو نہیں توڑنا ہے۔ چنانچہ نماز مکمل کرتا رہا اور ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار ماں کو غصہ آ گیا۔ ظاہر ہے غصہ آنا ظاہر تھا کہ پہلے دن جواب نہیں ملا، دوسرے دن بہت ساری آوازیں لگائی، جواب نہیں ملا، تیسرے دن بیچاری بوڑھیا آواز لگا رہی ہے، جواب نہیں ملا، تو اس کا غصہ تو واجبی تھا۔ لہٰذا
اس کی ماں نے اس جریج کو، جریج بڑا، دیکھو کتنا بڑا عابد، لیکن ماں نے بد دعا دی. اور بد دعا کیا دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم لا تمتہ، اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے مجھے بڑی امیدیں، میری بڑی امیدیں اس سے وابستہ تھی، لیکن میں روزانہ آتی ہوں اور اس کو آواز لگاتی ہوں. پہلے دن آئی، آوازیں لگائی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے دن آئی، آوازیں لگائی، پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسرے دن آئی، آوازیں لگائی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا. لہٰذا اب میں اس اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئی ہوں اور اس کی زبان سے یہ بد دعا نکلی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، اے اللہ اس کو تو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ زانیہ عورتوں سے اس کا واسطہ نہ پڑ جائے. بڑی سخت بد دعا، ہو بڑی سخت. جب تک کہ یہ زانیہ عورتوں سے سامنا نہ کر لے تو اس وقت تک تو اس کو موت مت دینا. اب دیکھیے ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا کیسے پوری ہوتی ہے، اور اندازہ لگاؤ کہ کس کے حق میں؟ ایک ایسے شخص کے حق میں جو دنیا سے منہ موڑ چکا، جس نے اپنی تجارت کو لات مار دی، جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور جس نے شہری زندگی سے بھی منہ موڑ لیا. رات دن اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. ایسے آدمی کے حق میں اس کی ماں کی بد دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ چل رہا تھا انہی ایام میں جریج کی شہرت بھی پوری بستی کے اندر ہو گئی تھی، پوری شہرت ہو گئی تھی، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت بیٹھ گئی تھی. لوگ بہت ہی بلند الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کرنے لگے تھے، یعنی اس کو بزرگ سمجھ بیٹھے تھے، اور واقعتاً بزرگ ہونے میں کوئی شک بھی نہیں. اللہ کا نیک بندہ تھا، بزرگ تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ماں کی زبان سے بد دعا نکلی ہے، اس بد دعا کا بھی پورا ہونا ہے. تو یہ بد دعا کیسے اس کو لگی وہی میں بتا رہا ہوں. یوں کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، بازاری عورت، بڑی حسین و جمیل. وہ ایسی عورت تھی کہ اس کی حسن کی شہرت پورے عالم کے اندر پھیلی ہوئی تھی. لوگ اس کی اداؤں پر مرتے تھے، اتنی حسین و جمیل عورت. وہ کہنے لگی کہ جریج تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں تو کتنے لوگوں کو اپنی مٹھی میں لے چکی. جریج کیا ہے؟ کیا ہے جریج؟ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. میں اگر چاہوں تو اس کو بھی میں گناہ کے اندر مبتلا کر سکتی ہوں. لوگ بڑا تعجب کرنے لگے کہ اللہ کا اتنا بڑا ولی، اس کو تو گناہ میں، زنا میں کیسے مبتلا کر دے گی؟ کہنے لگی کہ آسانی کے ساتھ، اور تم دیکھتے رہو میں کیسے اس کو مبتلا کرتی ہوں. چنانچہ تنہائی کے اندر وہ عورت جریج کے پاس آتی ہے اور آ کر کے اپنے آپ کو جریج پر پیش کرتی ہے. تنہائی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، جنگل بیابان اور حسین و جمیل عورت، کوئی تیسرا وہاں ہے ہی نہیں. لیکن جریج کے دل میں اللہ کی محبت اتنی پیوستہ ہو گئی تھی کہ جریج نے اس حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیا، اور اس سے بات بھی نہیں کی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ نماز میں مشغول ہو گیا. یہ عورت اپنے کو پیش کر رہی ہے، ادائیں دکھا رہی ہے، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن داد دیجئے جریج کو کہ جریج کس چیز کا بنا ہوا تھا. لگتا ہے کہ اس کے دل کے اس کے سینے میں لگتا ہے دل، دھڑکتا دل ہے ہی نہیں، گویا وہ پتھر کا ہے. اس حسین و جمیل عورت کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں مشغول ہو گیا. اس عورت کو تو اور غصہ آیا کہ اچھا میری طرف، میرے اوپر لوگ مرتے ہیں، اپنا مال لٹاتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا صوفی صافی بزرگ
اب تو میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، اب تو میں تجھے بدنام کر کے رہوں گی۔ چنانچہ یہ ہیلے اور بہانے تلاش کرنے لگی جریج کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو اس نے دیکھا، اسی بازاری عورت نے دیکھا کہ جریج کی خانقاہ کے پاس ایک چرواہا رات میں آرام کرنے کے لیے وہاں وہ اپنی بکریوں کو لے کر کے ٹھہر جاتا ہے۔ سارے دن وہ جنگل میں اپنی بکریاں چراتا پھرتا ہے، لیکن جب اس چرواہے کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے دوپہر میں یا رات میں، تو وہ چرواہا جریج کی خانقاہ کے پاس آ کر کے آرام کر لیتا ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں یہاں سے بات بنے گی، یہاں سے بات بنے گی۔ تو وہ اس چرواہے کے پاس آئی اور چرواہے سے اس نے دوستی کی، ہاتھ ملایا، یہاں تک کہ چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا، زنا کرایا چرواہے سے۔ اور پھر اللہ کا حکم، ماں کی بد دعا پوری ہونی ہی تھی، وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ ہوتے ہوتے مدت حمل بھی جب پوری ہوئی اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تو یہ زانیہ عورت اس بچے کو لے کر کے بستی میں گئی اور جا کر کے کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اور وہ زانیہ عورت شادی شدہ تھی بھی نہیں، لوگ بھی کہنے لگے کہ تو کنواری ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے سیدھے طور پر جریج کا نام لے دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے، اور اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ لوگ تو جریج کو بڑا بزرگ سمجھتے تھے، لہٰذا وہ دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ او مکار نیچے اتر، جریج نیچے اتر، آج تیرا پردہ فاش ہو گیا ہے، آج تیری پول کھل گئی ہے، جلدی آ نیچے۔ لیکن جریج آج بھی نماز میں مشغول تھا، جریج آج بھی نماز میں مشغول تھا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ مکار ایسے نہیں اترے گا، اس کی خانقاہ کو ڈھانا شروع کرو۔ چنانچہ پھاوڑے اور کدال وغیرہ لے کر کے لوگ اس کی خانقاہ کو گرانے لگے۔ جب خانقاہ کو گرانے لگے تو اس نے جلدی سے اپنی نماز پوری کی اور یہ نیچے اتر کے آیا۔ جو ہی یہ نیچے اترا تو لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی تماچا مار رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ او شیطان، او مکار، آج تیری پول کھل گئی ہے، تو بہت دنوں سے اپنی بزرگی دکھانے کے لیے یہاں جھوٹ موٹ عبادت میں مشغول تھا، تو زانی ہے، اس فلاں عورت سے تو نے زنا کیا ہے اور بچہ بھی اس کے یہاں پیدا ہوا ہے۔ جریج بیچارے کو کچھ پتہ نہیں، اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ بیچارہ کہنے لگا کہ بھئی ہوا کیا، مجھے کچھ سمجھاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے اور تو زانی ہے، فلاں ہے۔ تو یہ کہنے لگا کہ بھئی میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے بزنس کو چھوڑ دیا، اور میں اب بھی زنا کروں گا؟ خدا کی قسم میں نے بالکل کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے اور اس کو مارنے پیٹنے لگے۔ کہنے لگا جریج کہ اچھا تم اس عورت کو میرے پاس لاؤ، اور اس کا جو بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، تم اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو لوگ جریج کو وہیں لے کر کے چلے گئے جہاں وہ عورت رہتی تھی، اور بتایا کہ یہ ہے وہ بچہ جو تیرے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ جریج کہنے لگا کہ مجھ کو تم 2 منٹ کی مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے نیت باندھی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اچانک دیکھا کہ اس کے اندر بڑی ہمت آ گئی ہے، جریج کے اندر اس کا حوصلہ سا بڑھ گیا ہے، اور اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طریقے سے انگلی کی اور اس بچے کے پیٹ میں ایسے انگلی ماری اور کہنے لگا من ابوک ایھا الصبی، اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے۔ حالانکہ وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، 2-4 دن کا بچہ تھا، وہ کیا بولے گا؟ لیکن اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی، تو وہ بچہ بولتا ہے ابی ذالک الراعی، اے لوگوں میرا باپ یہ نہیں ہے، میرا باپ تو وہ چرواہا ہے جو اس کی خانقاہ کے نیچے رات گزارا کرتا تھا۔ بس اس بچے کا بولنا تھا کہ لوگ ابھی 1 منٹ پہلے تو لوگوں کے دلوں میں
جریج کے متعلق نفرت تھی، غصہ تھا، لیکن جو ہی بچے نے بول کر کے بتایا کہ میرا باپ یہ نہیں ہے، میرا باپ تو وہ چرواہا ہے، تو اگلی ہی منٹ میں لوگ ایسے پلٹے کہ اب وہ سارے کے سارے لوگ جریج کے ہاتھ چومنے لگے، اس کی پیشانی کو چومنے لگے، اس کے پاؤں میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر، اور اب ہم نے تمہاری جو خانقاہ گرائی ہے وہ پہلے اینٹوں کی تھی، مٹی کی تھی، لیکن اب ہم اس کو سونے کی بنائیں گے۔ جریج کہنے لگا کہ نہیں، میری خانقاہ، میرا صومعہ تم سونے کا مت بناؤ، جیسا تھا مٹی کا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی خانقاہ پھر دوبارہ تعمیر کی اور پھر اس کو باعزت طریقے سے اس کی خانقاہ میں پہنچایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی ماں نے جریج کو جو بد دعا دی تھی، اس کی بد دعا کے الفاظ پہ غور کرو۔ اس کی ماں نے یہ کہا تھا، اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، اے اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں 3 دن سے برابر اس کو آواز لگا رہی ہوں، لیکن یہ مجھ کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے زانیہ عورتوں کا یہ سامنا کرے۔ اس کی ماں نے فقط یہ الفاظ بولے تھے، زانیہ عورتوں کا منہ دیکھے، زانیہ عورتوں کا سامنا کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ماں یہ بول دیتی کہ مرنے سے پہلے یہ زنا میں مبتلا ہو، تو خدا کی قسم وہ مرنے سے پہلے زنا میں مبتلا ہو کر کے رہتا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے اپنے بڑوں کی بد دعا، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے دل دکھانے کا۔ آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے بھی بخوبی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور جن آیتوں کا ترجمہ میں کر رہا ہوں ان سے بھی بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ کا دل کبھی بھی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے حکم صادر کر دیا اس بات کا کہ اے مسلمانوں تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور اس بات کا حکم صادر کر دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم احسان کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اے مسلمان اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو، دونوں کو یا ان میں سے جو بھی زندہ ہو، دونوں کو یا ان میں سے جو بھی زندہ ہو، کسی کو بھی لا تقل لہما اف، ان کو تم اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور تم غصے سے ان کو مت جھڑکو، مت ڈانٹو، وقل لہما قولا کریما، اور تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے ان کے ساتھ بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور تم رحمت اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور تم اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر تو اسی طرح رحم فرما جس طرح کہ ان دونوں نے میرے اوپر بچپنے میں رحم فرمایا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ان بنیادی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کا، ہمارے والدین کا، ہمارے اعزاء کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔